अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में मैं और मोहम्मद ज़रीफ़ जो है वो हाज़िर है। आज जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो सबसे जो ज़्यादा जो है इस वक्त उसकी गहमा गहमी है। हर कोई परेशान है कि आगे क्या होने वाला है, और सोशल मीडिया जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आज़ादी राय के हवाले से जो लोग जानते हैं कि वो अपनी जो राय है वो उसका उस पर इजहार करते हैं, तो उसी हवाले से हुकूमत की जानिब से कुछ इक़दामात उठाए गए हैं जिसका कुछ ट्रेलर जो था वो कुछ दिन कबल व्हाट्सएप पे दिखाया गया था। ट्विटर तो पहले से ही बंद है, और जबकि व्हाट्सएप में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन जो थी वो लगाई गई थी। तो इसी हवाले से हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है, और ज़रीफ़ जो है वो डिटेल से बताएंगे कि जो फायर वाल है जिसकी ज़ोर शोर से जो है इस वक्त शोर है, लोग परेशान हैं कि कौन सी ऐसी फायर वॉल है जो लगेगी और सोशल मीडिया जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और मज़ीद पाबंदियाँ जो लगेंगी। ज़रीफ़, जो फायर वाल के हवाले से इस वक्त बातचीत चल रही है और हर कोई परेशान है कि किस किस ऐप पे, सोशल ऐप पर जो है फायर वाल लगेगी, वो ज़रा बताइएगा। यार मैं तो सबसे पहले राना उस्मान शुक्रिया आपका। ये ख़बर आपने ही ब्रेक की और उसके बाद मेरे ख्याल से आपने ट्वीट भी किया था। राना साहब ने ट्वीट किया था 2 दिन पहले, मैंने देखा था। उसमें आपने बताया था कि जो कि इस्लामाबाद में जो है वो खुसूसन ज़ाहिर हेडक्वार्टर पीटीए का यहीं पर है, तो सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का एक ट्रायल किया गया था। आज से 3-4 दिन पहले आप सबने देखा होगा कि एकदम से जो है वो वीपीएन के बगैर ना व्हाट्सएप चल रहा था, ना फेसबुक चल रहा था, ना कोई चीज़ चल रही थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो है वो उस दिन तो समझ नहीं आई, ये बात ज़राए से चल रही थी कि वीपीएन पे पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिया गया है, इस तरह की बातें समझ आई। लेकिन अब जो है वो बात जो समझ आने लगी है, आहिस्ता आहिस्ता ज़राए से जो चीज़ें कन्फर्म हो रही हैं कि हुकूमत ने जो फायर वाल है उसका जो है वो एक टेस्ट कर लिया है, चेक कर लिया उन्होंने कि फायर वाल क्या चीज़ है, किस तरीके से जो है काम वो करेगी। ये काम करेगी, लोगों को किस तरीके रोका। राणा साहब एक कामयाब तजुर्बा है ये, लेकिन मैं एक मशवरा दूंगा जो कोई फायर वाल लगाने जा रहा है, यार खुदा के बंदो, आप लोग फायर वाल लगाने जा रहे हैं, मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, कभी अपनी गिरबान में भी जाके देखें यार। हम सबको, मैं जो तनकीद करने वाले हैं सोशल मीडिया पे उनको भी कहूँगा, जो गलत काम कर रहे हैं या जितने भी लोग हैं, हम सबको अपने अपने गिरबान में जागने की ज़रूरत है। अगर हम सब अपने आप को इखलाक के दायरे में ले आए, हम सब, हमारे अमल ऐसा हो, एक शख्स को कोई अगर 1000 बार कहे ना कि जी आपने ये गलत किया, अगर वो सही है, मुतमिन है, तो उसे बेफिक्र होना चाहिए। और याद रखें, ये आपकी नेकनामी जो है ना, कि जो चीज़ें शुरू से जो है, एक चीज़ याद रखें कि वो बताया जाता है, ये तो मतलब फ़िरौन का तरीका है। वो आपने देखा नहीं कि फ़िरौन को कहा जाता है कि जी, उससे किसी ने कहा कि जी जो है वो एक बच्चा पैदा होगा तेरी सल्तनत में जो तेरी सल्तनत ख़त्म करके रख देगा। तो उस फ़िरौन ने अपनी हरकतें ठीक करने के बजाय, हमने ये सुना कि जो किताबों में आता है, रिवायात में आता है कि उसने बच्चे ने का जो भी पैदा होगा मार दिया जाएगा, आज के बाद बच्चा ही नहीं पैदा होगा। लेकिन हज़रत मूसा फिर भी पैदा हो गए, जवान हुए, बड़े हुए। तो भाईजान, ये सोशल मीडिया जो है ये तो चलेगा, आप इस पे फायर वाल लगाएं, कुछ भी लगाएं, लोग वीपीएन करके इसका जो है वो कर देंगे। देखें, कोई भी, जैसे आपने फायर वॉल के बताया, अगर आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो उसका तोड़ पहले ही मार्केट में मौजूद होता है, या फिर अगर मार्केट में मौजूद नहीं है तो उसका पैदा कर लिया जाता है। अब इतनी इतनी बड़ी रकम जो है वो सिर्फ हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चीज़ें, इक़दामात उठा रही है, अरबों रुपये का ख़र्चा हो रहा है सिर्फ ये कि तनकीद रुक जाए। तनकीद तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप आवाम की उम्मीदों, उमंगों के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे। आप एक तरफ देखें, अब तनकीद, ये तनकीद की बात नहीं है जो मुल्क में आईपीपीज़ कैसे लूट रही हैं, मुल्क के लोगों को, आम गरीब लोगों को कैसे ये बड़े बड़े ख़ानदान इन्होंने आईपीपीज़ लगाए और कैसे कैसे लोगों को लूट रहे हैं। क्या इस पर लोग तनकीद करने का हक़ नहीं रखते? इसी तरह मुख्तलिफ़ इक़दामात जो हैं जिन पर तनकीद की जाती है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, तनकीद जो है वो हर शख्स का हक़ है। लेकिन एक तनकीद दर तनकीद और जैसे प्रोपेगेंडा किया जाता है वो भी गलत है, उस पर आप रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए आपको। जैसे कि चाइना में है, रशिया में है, अमेरिका में भी आप अमेरिका के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, लेकिन वो तब तक है जब तक कानून की अमलदारी है। अगर कानून की अमलदारी होती है तो उसके बाद लोगों को अदालतों से उनकी जो कानूनी हक़ रखते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए वो अपना हक़ हासिल कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपके सामने है सूरत हाल कि क्या कानून की अमलदारी इस मुल्क में है।
اگر کوئی غریب آدمی عدالتوں میں جاتا ہے اور عدالتوں میں اپنا حق لینے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے بڑی رقوم جو ہے اس کو وکیلوں کو دینی پڑتی ہے. جتنا بڑا وکیل ہوگا اتنا ہی آپ کا کیس مضبوط ہوگا، یہ سمجھا جاتا ہے. اور جتنا آپ نے سستا وکیل کیا ہے لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ کیس ہار جائیں گے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ پابندیوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں پاکستانی قوم پر، لیکن یہ لیکن ہم فائر وال باتوں میں ہم کافی نکل گئے. فائر وال کی جو تنصیب تھی، رانا صاحب آپ بھی اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ تو ہم سب نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں جو ہے 3-4 روز پہلے جو ہے وہ وی پی این کے بغیر واٹس ایپ نہیں چل رہا، ہر چیز سلو کر دی تھی. کیا کمپنیوں اب ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی اے ایک ظاہر ہے وہ خبر رانا صاحب آپ نے دی، وہ لوگوں نے بھی چلائی چینل پہ بھی. اب پی ٹی اے ایک چینل نے آج خبر چلائی، اور یہ خبر جب وہ چلائی چینل نے تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس چینل سے تردید بھی کروائی گئی. حالانکہ یہ تردید کیوں کروائی جا رہی ہے؟ دیکھیں اصل میں صورتحال کچھ یوں ہے کہ جو فائر وال کی خبر ہے، اب جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ، میری بات نہیں ہوئی، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی اے کا یہ موقف ہے کہ وہ ہم نے انٹرنل فائر وال تھی جس کو استعمال کر کے چیک کیا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سالوں سے یہ انٹرنل فائر وال چلائی کیوں نہیں، اس کو انٹروڈیوس کیوں نہیں کرایا گیا، یہ کیوں نہیں بتایا گیا. اور وہ جو اشتہار دیا جنگ اخبار، پتہ نہیں ہے کون سی اخبار میں اخبار کا نام نہیں لیتا، کون سی اخبار میں ایک اشتہار دیا ہے بیڈنگ کے لیے دیا ہے کہ کون سی بولیاں لگائیں، کون سی انٹرسٹڈ ہے فائر وال. اس کے بارے میں پی ٹی اے کا ترجمان کہہ رہا جی وہ ہمارے انٹرنل ہے، وہ جو آپ باتیں دیکھیں سر میں آپ کو ہمیں جو ذرائع اس بات کی ہمیں تصدیق کر رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ جو آزادی رائے ہے اس کے اوپر پابندی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ لگے گی. یہ بھی اس کا ایک ٹول ہی ہے کہ آپ فائر وال لگا رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی فائر وال جو لگانے جا رہے ہیں، اس سے انٹرنیٹ آپ کا سلو ہوگا. اچھا موبائل کمپنیوں کو بتا دیا گیا؟ دیکھیں موبائل کمپنیز کو جو ہے وہ ان کو تو کافی تفصیلات ہے اس کے اوپر. دیکھیں موبائل کمپنیوں کو اب جو سامنے کوئی چیز حقائق، جو اصل حقائق تو یہی جانتے ہیں، بہت خفیہ چیزیں رکھی گئی ہیں، لیکن یہ بات سامنے آئی ہے کہ فائر وال حکومت خریدے گی اور وہ اربوں میں خریدی جائے گی. اور دیکھیں ایک صرف آئی ٹی کی ایک چیز ہے، اس کو سافٹ ویئر ہے، اس کو فائر وال کا نام دیا گیا ہے، اس کو خریدا جائے گا اور اس کے پیسے حکومت دے گی، لیکن لگایا جائے گا موبائل کمپنیوں کے نیٹ ورک پر، آپ کے وائی فائی پر. وائی فائی پہ اس پہ چیک نہیں کیا. کیوں وائی فائی پہ چیک نہیں کیا گیا؟ کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ وائی فائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اسی لیے کیونکہ پی ٹی سی ایل جو ہے اب وہ حکومت کا ایک ادارہ ہے، اس میں حکومت کے حصے ہیں، تو ان کو وہ کنٹرول کر لیں گے. اب صرف جو تھا یہ موبائل ڈاٹا جو ہے، اب دیکھیں کتنے دن آپ نے دیکھا کہ واٹس ایپ پہ نہ ڈاؤن لوڈنگ ہو رہی تھی، پکچر ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھی، نہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھی، نہ ہی وائس نوٹ ڈاؤن لوڈ ہو رہا تھا. تو اسی حوالے سے اس فائر وال کو چیک کیا گیا. یہ انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے، یہ فائر وال ہے، یا خریدی گئی ہے یا نہیں خریدی گئی. اور اتنی ایسی ٹیکنالوجی پاکستان اتنا جدید نہیں ہوا، اگر جدید ہوتا تو کب سے ریسٹرکشن لگ چکی ہوتی. یہ خرید کے انٹرنل بھی خریدی ہوگی اور ایکسٹرنل بھی خرید کے لگانی ہے. تو یہ بس لگ رہی ہے آپ پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، چاہے ایکسٹرنل سے لگے چاہے انٹرنل سے لگے، یہ آپ سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگنے والی ہیں. تو رانا صاحب پھر آپ بھی اس کا مطلب ہے ہم بھی اپنی باتوں میں بڑی احتیاط کریں، کوئی بھی پکڑ کے مارے گا پھر آج کے بعد تو آپ کی یہ یعنی نہیں دیکھیں جب آپ کی پابندی ہوگی تو پھر تو بالکل دیکھیں آپ اگر اظہار رائے بھی کرتے ہیں تو ایک حد میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک حد میں کریں. ہم اگر کسی پر گفتگو بھی کر رہے ہیں، کوئی چیز کر رہے ہیں، تو ہم ان پروپاگنڈا کرنے والوں کو جو اداروں کے خلاف جو حکومت کے خلاف، اس میں دو طرفہ ایک چیز کو میں دیکھنا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حد سے زیادہ پروپیگنڈا ہے، کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے، لوگوں کی رشتے پامال کر دی جاتی ہیں، وہ انتہائی غلط ہے. باقی جو جائز تنقید ہے وہ چاہے ادارے ہوں چاہے کوئی بھی ہوں ان کو سننا چاہیے. پاکستان کو ترقی کرنا چاہیے، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آگے جانی چاہیے. بارڈرز کے اوپر جو اسمگلنگ ہے، جہاں پر جو بھی جو ادارے کھڑے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کو روکنے کے ذمہ دار ہیں. جو تنقید جائز ہے جی وہ تو جائز ہے، لیکن وہ تنقید جائز تنقید جو پاکستان کو آگے لے کے جائے اس کے اوپر تو نہیں. لیکن وہ تنقید جو آپ کو معاشرے میں بالکل ہی جو ہے وہ ننگا کر دے، خراب کر دے، یا اس طرح کی صورتحال پیدا کر دے کہ عالمی دنیا میں آپ کا امیج خراب جائے، اس پہ ضرور پابندی. دیکھیں اس میں ظریف آخری باتوں میں یہی میں بتاؤں، اس میں سوشل میڈیا میں بہت سے ہمارے دشمن ممالک جو ہیں وہ بھی اس طرح کے پروپیگنڈا جو ہیں وہ ٹویٹس کرتے ہیں، ٹک ٹاک جو ہے وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں صرف اگر آپ ایک طرف تنقید ہوتی ہے تو اس میں بہت سے عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ملکی اداروں یا حکومت کے خلاف ہوتے ہیں. تو آپ کی تنقید جائز، لیکن رانا عثمان ایک بات پھر بھی میں کہوں گا،
جب بھارت ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، یا ملک دشمن جتنے بھی، ویسے تو ہم آپ خود ہی ہم اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں، ہمیں بالکل کسی ایسے کی ہی۔ ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اتنے بڑے بڑے جو ملک ہیں جو ہمارے خلاف، خصوصاً بھارت میں سے اگر کچھ چیزیں چلائی جا رہی ہیں، یار ہم بھی تو انہیں کچھ نہ کچھ پرووائڈ کرتے ہیں نا، ہم ان کو ایشو ہی نہ دیں۔ ہم جب ہماری طرف سے 100% کا کام ٹھیک ہو جائے گا تو پھر بھارت کا، یاد رکھیں جب کچھ ہوتا ہے نا تو پھر پروپیگنڈا جو ہے نا وہ زیادہ اثر کرتا ہے، پھر جب کچھ ہوگا ہی نہیں تو جھوٹا پروپیگنڈے پہ آپ کی اپنی عوام کبھی بھی اس طرف نہیں جاتی۔ ہمیں بالکل آج ایسے بھی ہی۔ یاد ہے پہ ماضی میں جب کوئی پروپیگنڈا ہوتا تھا بھارت کی جانب سے یا کسی کی جانب سے، لوگ اس کو رد کرتے تھے۔ تو ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں یا ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی ہمارے پالیسی میکر ہیں، تو ان سب کو جو ہے وہ یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ بھائی سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے ملک ہے، اور اس کی ترقی یافتہ پاکستان۔ اب چین، امریکہ یا دیگر ملکوں کی آپ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، سر ان ملکوں کے آپ انصاف کا نظام بھی تو دیکھیں نا، آپ انصاف قائم کریں، اپنی سوسائٹی کو بہتر کریں، معاشرے کو بہتر کریں، لوگوں کو بنیادی سہولیات دیں، کوئی آپ کا نام بھی نہیں لے گا، کوئی آپ کے اوپر تنقید نہیں کرے گا۔ تو یہ چیزیں، اور یہ یاد رکھنا، یہ جو غم و غصہ لوگ نکالتے ہیں، اس غم و غصوں کا یہ فائدہ ہے کہ لوگ، اللہ معاف کرے، جو ہے نا وہ اپنا غم و غصہ نکالتے ہیں، لوگ ٹیررزم، جو لوگ نہیں غم و غصہ نکالتے، ایسے بھی لوگ ہیں وہ پھر بالکل ایسے، عناصر بالکل کے چلے ظریف جاتے آپ ہیں، نے ٹیررزم کی طرف چلے جاتے بڑی ہیں۔ تو ڈیٹیل بہت سے، شکریہ، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتایا کہ جو فائر وال کا تجربہ ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے، اور ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ فائر وال جو ہے وہ لگائی جائے گی، اور جب بھی کوئی غلط جو لوگ وہ انٹرنل ہو ایکسٹرنل ہو، فائر والا لگائی جائے گی، لگائی سوشل جائے میڈیا گی، پہ تو پابندیاں سوشل لگنے جا میڈیا رہی ہیں۔ استعمال کرنے والے سارے دوست احتیاط کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کی بھی جو ہے نا وہ پھر، تو احتیاط ہی کریں سارے دوست، یہی مشورہ دوں گا، زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ بہت شکریہ۔ تو کیپٹل انسائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے اجازت، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ آئیں گے۔ اس قسم کے حقائق جن پر میڈیا میں کم باتیں کی جاتی ہیں، وہ تمام حقائق ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے لائیں۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔